اس سلسلے میں بڑی تفصیلی تحقیق جو ہے ہمارے استاذ علامہ مفتی نظام الدین رضوی دامت ظلہ کی کتاب ہے وہ کہ فقہ حنفی میں حالات زمانہ کی رعایت. یہ کیوں ہوئی؟ یہ کتاب کیوں آئی؟ یہ کتاب آئی اور اس سے کافی فائدہ ہوا، لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ واقعی فقہ حنفی میں احوال زمانہ کی رعایت ہے، جمود نہیں ہے. یہ بہت جامد اور سوکھے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. چنانچہ مفتی صاحب نے تقریباً 70 سے زائد ایسی مثالیں انہوں نے پیش کی جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے متقدمین سے. یہ صرف مثالیں پیش کی ہیں، اور یہ مثالیں کہاں سے پیش کی ہیں؟ صرف فتاوی رضویہ سے. ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ سے 70 سے زائد مثالیں مفتی صاحب قبلہ نے پیش کی، اور جس میں بتایا کہ حالات زمانے کی وجہ سے متقدمین سے اختلاف کیا گیا. پھر خود اعلیٰ حضرت کے بعد اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء اور وہ علماء جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بات حرف آخر ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ مقولہ لے کے آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بات حرف آخر ہے. قرآن کی بات حرف آخر، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. رسول اللہ صاحب وہی ہیں، ان کی بات حرف آخر، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. رسول کے بعد وہی کے بعد کسی رائے کو حرف آخر کہنا، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ فکر جو ہے ہمارے حلقے میں پیدا ہو گئی. اور جس حلقے میں یہ فکر رائج ہو جائے کہ حرف آخر ہے، فتاوی رضویہ کی ہر بات حرف آخر ہے، اس میں اگر میں کہوں کہ تقلید میں جمود نہیں ہونا چاہیے تو واقعی وہ لوگ ناراض ہوں گے. ان کی ناراضگی بالکل معقول ہے کیونکہ یہ جامد مقلدین ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے، بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو بدنام ہیں، خانقاہ رفیع آزاد ہے، ہم بدنام ہیں، ہمارا تم حال ہی چھوڑ دیجئے. جو جتنا بڑا ٹھیکیدار ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ اتنا زیادہ اختلاف کرنے پہ تلا ہوا ہے. جو کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ایک حرف سے اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ لڑکیوں کا مدرسہ چلا رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ لڑکیوں کو لکھنا سکھانا ناجائز ہے، اور باضابطہ اس کی ٹریننگ سینٹر چل رہی ہے نا. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ مسجدوں میں پنکھے مکروہ ہیں، آپ یہ پنکھا تو چلائے گی، اب اے سی پہ آ گئے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ٹرین پہ نماز نہیں ہوتی ہے، آپ ٹرین پہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو جو جتنا بڑا ٹھیکیدار ہے وہ اتنا بڑا اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کر رہا ہے. تو یہ عجیب منطق ہے کہ ایک تو یہ غلط مقدمہ اور غلط مقدمہ قائم کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف نہیں ہو سکتا، اور اس مقدمے کی بنیاد پہ صرف خانقاہ عارفیہ ہی نہیں، وہ چاہے مولانا الیاس قادری ہوں کہ کتنے قادری ہوں اور کتنے علماء اور خانقاہیں ہوں، سب کو انہوں نے کنارے لگایا، سب کے خلاف ہنگامہ خیزی کی، اور خود جب جہاں چاہا اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا. کچھ لوگ جس وقت جو سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے جھنڈا بردار ہیں، وہ تعزیہ ماشاءاللہ تعزیہ نکالتے ہیں، پیلی بھیت میں تعزیہ بھی نکالتے ہیں، اور پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ایک بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ جناب اوجھڑی بھی کھاتے ہیں، اور اوجھڑی بھی کھا رہے ہیں بھرپور، اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف نہیں ہو سکتا. یعنی نتیجہ گفتگو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں میں ایک بدماشی، بعض ماننے والوں میں، سب ماننے والوں میں نہیں، بعض ماننے والوں میں ایک بدماشی یہ پیدا ہو گئی کہ خود جہاں چاہے جو تحقیق کے نام پہ تحقیق کر کے جو رائے قائم کر لے، لیکن اس کی رائے سے اگر آپ نے اختلاف کیا تو فوراً یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے ہم سے اختلاف کیا، کیونکہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں، اس کو جانتا کون ہے. تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مفتی صاحب مجھ سے کیوں اختلاف آپ نے کیا، وہ کہے گا کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر رہے ہیں، آپ نے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا، اور اعلیٰ حضرت سے ایک حرف اختلاف نہیں ہو سکتا، جبکہ خود 50 اختلاف کر کے بیٹھا ہوا ہے. کیوں بار بار وضاحت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے؟ آپ وضاحت بھی کرتے ہیں، اپنی جب بات آتی ہے، اپنا گلا جو پھنستا ہے تو وضاحت کی بات آتی ہے. ہم نے ایک پیلی بھیت کے خطیب صاحب کی تقریر سنی کہ ہم جو عورتوں کو مزار پہ لے کے جاتے ہیں تو ہم تحقیق کی بنیاد پہ لے کے جاتے ہیں. ارے بھائی، جو لوگ بھی اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتے ہیں تحقیق کی بنیاد ہی پہ کرتے ہیں. تم عورتوں کا میلہ لگاؤ، اس پہ مزار پہ لے کے جاؤ تو کہو کہ ہم تحقیق کی بنیاد پہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر رہے ہیں. دوسرا کسی مسئلے میں خدا نخواستہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر رہا ہے تو وہاں تم فارمولہ چلا رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت سے ایک حرف میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دو رنگی اپنی ختم کریے اور یہ غلط مقدمہ ختم کریے. سنیت کیا ہے اس کو واضح طور پہ تسلیم کیجئے. سنیت اہل سنت کے مسلمہ متفقہ عقائد و نظریات کا نام ہے. متفقہ عقائد و نظریات سے جو بھی انحراف کرے گا، وہ چاہے بریلی والا ہو کہ کچھوچا والا ہو کہ مبارک پور والا ہو کہ سید سلام والا ہو، اس کی گمراہی میں ذرہ برابر شک نہیں کیا جائے گا. جزوی معاملات میں ان مسائل پہ جو آپس میں اختلافات ہیں ان کی بنیاد پہ نہ کوئی گمراہ ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے. اور جو گمراہ اور کافر کا کھیل کھیل رہے ہیں یا تو یہ جاہل ہیں یا یہ متجاہل ہیں، یعنی علم رکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور صرف چند جاہل سیٹھوں کی رضا جوئی کے لیے
اس طرح کی شرپسندی کا کھیل جاری کیے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خود بھی پھنستے ہیں، خود بھی مارے جاتے ہیں.